ہر حصہ 1.5 گھنٹے کا ہوا. اب رات کے آخری 1.5 گھنٹے یعنی 2:30 بجے تک 4 بجے کے دوران صبح صادق سے پہلے پہلے سحری کرنا یہ تاخیر سے کرنا ہوا، یعنی رات کے چھٹے حصے میں سحری کرنا افضل ہے. سحری اور افطار کا وقت روزانہ بدلتا ہے. بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق جب چاہے رات کا چھٹا حصہ نکال سکتے ہیں. اگر رات سحری کر لی اور روزے کی نیت بھی کر لی تب بھی بقیہ رات کے دوران کھا پی سکتے ہیں، نئی نیت کی حاجت نہیں ہے. بعض لوگ صبح صادق کے بعد فجر کی اذان کے دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں ابھی فلاں مسجد کی اذان ختم نہیں ہوئی، ابھی ادھر سے آواز آ رہی ہے، یہ کہتے ہیں اور کھاتے پیتے جاتے ہیں. وہ ابھی سنو دور سے آواز آ رہی ہے، ابھی تھوڑی تھوڑی آوازیں آ رہی ہیں کہیں سے. تو یوں کچھ نہ کچھ وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں. اگر کھاتے نہیں تو پانی پی کر اپنی اصطلاح میں روزہ بند کرتے ہیں کہ روزہ بند کرنے کے لیے سمجھتے شاید پانی پینا ضروری ہے تب روزہ بند ہوتا ہے ورنہ بند نہیں ہوتا. اس طرح روزہ بند تو کیا ہوگا، بالکل ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں روزے کو. یوں صبح صادق کے بعد کھایا یا پیا اس کے سبب ان کا روزہ ہوتا ہی نہیں، سارا دن بھوک پیاس کے سوا کچھ ان کے ہاتھ نہیں آتا. روزہ بند کرنے کا تعلق اذان فجر سے نہیں، صبح صادق سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے، جیسا کہ آیت مقدسہ کے تحت گزرا. اللہ عز و جل ہر مسلمان کو عقل سلیم عطا فرمائے، صحیح اوقات کی معلومات کر کے روزہ نماز وغیرہ عبادات درست بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. پریئر ٹائمنگ دعوت اسلامی کی جو اوقات الصلاح ہے اس ایپ کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر دیجئے. اس میں 27 لاکھ کم بیش شہروں کا ڈیٹا موجود ہے، بلکہ جس جگہ پہ آپ ہوں گے اس جگہ کی لوکیشن آٹومیٹیکلی وہ ڈیٹیکٹ کر کے اس جگہ کی ایگزیکٹ ٹائمنگ وہ اس میں آ جائے گی کہ اس جگہ کی افطار کی یا سحری کی کیا ٹائمنگ ہے. کیونکہ یہ ٹائمنگ ہائٹ کے حساب سے بدلتی رہتی ہے. ایک بلڈنگ ہے 100 منزلہ بلڈنگ ہے، اب اوپر جو منزل ہے سب سے اوپر والی اس کا ٹائم اور ہوگا، جو سب سے نیچے ہوگی اس کا ٹائم اور ہوگا. یہ نہیں کہہ سکتے ہمارا تو ایک ہی علاقہ ہے ایک ہی بلڈنگ ہے تو سیم ٹائمنگ ہے. تو ٹائم کا تعلق یہ ہائٹ کے حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے. تو اگر وہ موبائل آپ کا ہائٹ پہ ہوا 100 منزل والی اوپر ہوا سٹوری پہ تو پھر ٹائم اس حساب سے وہ شو کرے گا. اگر نیچے ہوا وہ اپلیکیشن آٹومیٹیکلی اپنے اس لوکیشن کے مطابق ایگزیکٹ ٹائم کو ڈیٹیکٹ کر لے گا. فری اپلیکیشن اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. علم دین سے دوری کے سبب کافی لوگ اذان یا سائر یہیں پر سحری اور افطار کا دار و مدار رکھتے ہیں، بلکہ بعض تو اذان فجر کے دوران ہی روزہ بند کرتے ہیں. اس عام غلطی کو دور کرنے کے لیے کیا ہی اچھا ہو کہ رمضان میں روزانہ صبح صادق سے 3 منٹ پہلے ہر مسجد میں بلند آواز سے اس طرح اعلان ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کہنے کے بعد 3 بار یہ کہیں عاشقان رسول متوجہ ہو آج سحری کا آخری وقت، مثلا آج کا وقت کیا تھا سحری کا آخری وقت 4:37 مثلا 4:37 ہے. عاشقان رسول متوجہ ہوں آج سحری کا آخری وقت 4:37 ہے، 37 منٹ 26 سیکنڈ ہے. وقت ختم ہو رہا ہے، فوراً کھانا پینا بند کر دیجئے. اذان کا ہرگز انتظار نہ فرمائیے. اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. یہ اعلان ہر مسجد میں اگر ہو جائے تو لوگوں کا روزہ بچ جائے گا. 3 منٹ پہلے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ کہنے کے بعد 3 مرتبہ یہ کہیں آواز تاکہ کلیئر سنائی بھی دے اہل علاقہ کو، محلے والوں کو. عاشقان رسول متوجہ ہوں آج سحری کا وقت اتنے منٹ پر ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، فوراً کھانا پینا بند کر دیجئے. اذان کا ہرگز انتظار نہ فرمائیے. اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے، تاکہ اب آہستہ آہستہ لوگ روزانہ سنیں گے تو ان کے دماغ میں بات بیٹھے گی کہ اذان کا انتظار نہیں کرنا. اذان تو بعد میں ہوتی ہے، سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد ہوتی ہے، اور اذان روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اذان ہوتی ہے نماز فجر کے لیے. تو یہ بات آہستہ آہستہ ان کے کانوں میں پڑتی رہے گی تو پھر سمجھ آ ہی جائے گی، یاد ہو جائے گا کہ ہم نے احتیاطاً 3-4 منٹ پہلے روزہ بند کرنا ہے. تو ہر ایک کو یہ بات ذہن نشین کرنی ضروری ہے کہ اذان فجر صبح صادق کے بعد ہی دینی ہوتی ہے، اور وہ روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی، صرف نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں
توفیق عطا فرمائے۔ ہر نماز کے بعد سورہ قریش 7 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیے۔ کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں قرض کی وجہ سے، تو جس پہ بھی قرض ہے، پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، وہ ہر نماز کے بعد 7 بار سورۃ القریش پڑھ کر دعا مانگے۔ پہاڑ جتنا قرض ہوگا تبھی انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ قرض اتارنے کا ایک اور وظیفہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تحصول مراد ہر نماز کے بعد 11 بار صبح شام 100 بار روزانہ اول آخر درود پاک پڑھیے۔ مروی ہے کہ ایک کاتب کہتے ہیں اس غلام کو جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا معاہدہ کیا ہو، تو کاتب نے حضرت مولا کائنات مرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں اپنی کتابت یعنی آزادی کی قیمت ادا کرنے سے عاجز ہوں، میری مدد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ نے مجھے سکھائے، اگر تم پر جبل سیر، یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، اگر جبل سیر جتنا قرض ہوگا تو اللہ تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ تم یوں کہا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما کر حرام سے بچا اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا غیروں سے بے نیاز کر دے۔ صبح شام کی تعریف یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے، تو جو صبح کے اوراد و وظائف ہیں اس دوران پڑھنے چاہیے، اور ابتدائے وقت ظہر سے غروب آفتاب تک شام کہلاتی ہے، تو اس طریقے سے اوراد و وظائف ہمیں اس حساب سے پڑھنے چاہیے۔ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے افطار میں دیر نہیں کرنی چاہیے، نہ سائتوں کا انتظار کریں نہ اذان کا انتظار کریں، فوراً کوئی چیز کھا لیں پی لیں، مگر کھجور یا چوہارا یا پانی سے افطار کرنا سنت ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے، سوال ہوا کہ روزہ افطار کرنا کس چیز سے سنت ہے؟ جواب ہے کھجور، اور کھجور نہ ہو تو چوہارا، یعنی یا تر کھجور یا خشک کھجور، اگر یہ نہ ہو تو پھر پانی سے افطار کیجیے۔ افطار کر لینے کے بعد آپ نے کھجور کھا لی، پانی تھوڑا سا پی لیا، اس سنت پہ عمل کرنے کی نیت سے پھر یہ دعا پڑھیے، یعنی دعا بعد میں پڑھنی ہوتی ہے۔ کئی لوگ پہلے دعا مانگ لیتے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا لوگ پہلے پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ دعا تو بعد کی ہے۔ اس کے ترجمے پہ یہ غور کریں نا، کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، یہ نہیں روزہ رکھوں گا، روزہ رکھا، اب رکھ لیا روزہ، رکھ چکا، اور تیرے ہی عطا کردہ رزق سے افطار کیا۔ اگر پہلے ہی دعا پڑھ لے گا تو کیا تو ہے ہی نہیں، ابھی تک دعا پہلے پڑھ لی، افطار کرنے کے بعد ہے کہ اللہ میں نے افطار کیا، میں افطار کر چکا، تیرے رزق سے افطار کیا، تو یہ بعد کی دعا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ اے علی جب تم رمضان کے مہینے میں روزے رکھو، حضور نے فرمایا کہ افطار کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ہی بھروسہ کیا، تیرے ہی عطا کردہ رزق سے افطار کیا، تو تمہارے لیے تمام روزے داروں کی مثل اجر لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ دعا کی کتنی فضیلت ہے، جتنے لوگ روزہ رکھیں گے ان کے روزوں کا ثواب بھی ہمیں ملے گا، صرف دعا پڑھ لیں گے۔ کئی لوگ دعا بھول جاتے ہیں، کھانے پینے کی ایسی جلدی ہوتی ہے، یا جب زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس ٹائم بھی وہ افراتفری میں ختم ہی نہ ہو جائے، میں دعا مانگنا شروع کروں، یہ نہ آگے سے پلیٹیں صاف ہو جائیں، تو اس لیے دعا کو پھر بھول ہی جاتے ہیں۔ دعا مانگنی چاہیے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہو سکے تو مزید دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ وہ قبولیت کا ٹائم ہے، کہ لوگ جب کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، پکوڑوں سموسوں پہ فروٹ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ختم نہ ہو جائے، یہ نہ کھا جائے وہ نہ کھا جائے، تو اس وقت دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے، تو اس ٹائم دعا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پہلے بھی کر لیں، مناجات کریں، پہلے بھی دعا کرنی چاہیے، لیکن اصل جو قبولیت کا وقت ہے جو حدیثوں میں فرمایا گیا کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ والی افطار ہے، یعنی افطار کرنے کے بعد، کچھ کھانے کے بعد یہ والی جو دعا ہے اللہم لک صمت وعلیک توکلت، یہ پڑھنے کے بعد پھر جو دعائیں مانگنی ہے، جو ہم چاہتے ہیں، مغفرت کی دعا ہے، رزق کی دعا ہے، پریشانیوں کی دعا ہے، دیگر ساری دعائیں، قبولیت کا وہی ٹائم ہوتا ہے
کیونکہ وہی امتحان کا ٹائم بھی ہوتا ہے کہ سب کچھ سامنے پڑا ہوا ہے، سارے کھا پی رہے ہیں اور سارا کچھ ختم ہونے کا بھی ڈر ہے، پھر بھی بندہ دعا مانگ رہا ہے ہر چیز سے بے نیاز ہو کر، تو یہ بڑی قربانی بھی ہے، تو قبولیت کا وقت بھی ہے۔ افطار کی دعا عموماً قبل از افطار پڑھنے کا رواج ہے، مگر اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں اپنی تحقیق یہی پیش کرتے ہیں کہ دعا افطار کے بعد پڑھی جائے۔ افطار کے لیے اذان شرط نہیں ہے، ورنہ ان علاقوں میں شہروں میں روزہ کیسے کھلے گا جہاں مساجد ہی نہیں یا اذان کی آوازیں نہیں آتی۔ بہرحال اذان نماز مغرب کے لیے ہوتی ہے، جہاں مساجد ہوں وہاں یہ طریقہ رائج ہو جائے کہ جیسے ہی آفتاب غروب ہونے کا یقین ہو جائے بلند آواز سے کہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، کہنے کے بعد اس طرح 3 بار اعلان کر دیا جائے، عاشقان رسول افطار کر لیجئے، عاشقان رسول روزہ افطار کر لیجئے، 3 مرتبہ یہ کہیں عاشقان رسول روزہ افطار کر لیجئے، یہ کہیں تاکہ لوگ روزہ افطار کریں، اور اس کے بعد جو بیچ میں وقفہ دینا ہے 2-4-5 منٹ کا، اس کے بعد پھر اذان دے دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔